کبھی کبھی فلموں کی دنیا سے بڑی فلم خود زندگی لکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے سب سے بڑے فلم میکر سید نور کی۔ اس کی پہلی بیوی رخسانہ نور جو صبر اور قربانی کی علامت تھی۔ اداکارہ سائمہ نور جس کے ساتھ عشق نے ایک گھر کی بنیادیں ہلا دی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جہاں محبت، شہرت اور بے وفائی آپس میں الجھتے رہے، جہاں ایک عورت کی خاموشی سب سے بلند صدا بن جاتی ہے، جہاں ایک شوہر کی محبت اس کی وفاداری پر سوالیہ نشان لگا دیتی ہے، اور جہاں ایک دوسری عورت کا عشق ایک خاندان کے سکون کو نگل جاتا ہے۔ آخر کس نے وفا کی، کس نے صبر کیا، اور کس نے ایک اجڑا ہوا گھر اپنے نام کیا؟ یہ کہانی صرف سید نور اور سائمہ نور کی نہیں، یہ کہانی ہے ہر اس عورت کی جس نے بے وفائی کا زہر پی کر بھی صبر کا جام تھامے رکھا۔ یہ کہانی ہے رخسانہ نور کی، ایک خاموش ہیروئن جو دنیا سے رخصت ہو گئی مگر اپنے صبر کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ سید نور نے ایک انٹرویو میں اپنی پہلی محبت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اپنی ٹیوشن ٹیچر سے دل ہار بیٹھے، وقت سے پہلے کلاس پہنچ جانا اور دیر تک بیٹھے رہنا، یہ سب اسی محبت کی نشانی تھی۔ اس محبت کا انجام تو نہ ہوا، لیکن عشق کا بیج سید نور کے دل میں بو دیا گیا۔ یہی وہ بیج تھا جو بعد میں شادی شدہ زندگی کے بیچ میں جا کر تنازع بن گیا۔ وقت گزرا، سید نور نے بطور رائٹر فلمی دنیا میں جگہ بنائی۔ اسی دوران اس کی زندگی میں ایک ایسی شخصیت داخل ہوئی جس نے اسے سہارا دیا، اعتماد دیا اور اپنا گھر دیا۔ رخسانہ نور ایک پڑھی لکھی، باوقار اور باہمت خاتون، وہ صحافی تھی اور سید نور کا انٹرویو لینے گئی تھی۔ وہ ملاقات ایک رشتہ بن گئی۔ چند ملاقاتوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ رخسانہ نے نہ صرف بیوی بن کر ساتھ دیا بلکہ سید نور کے کریئر کو بھی استحکام بخشا۔ سید نور نے خود اعتراف کیا کہ اگر پہلی بیوی نہ ہوتی تو شاید وہ اتنے سکون سے فلم انڈسٹری میں کام نہیں کر پاتے۔ رخسانہ ایک ایسی عورت ثابت ہوئی جنہیں بیوی سے بڑھ کر ایک سایہ کہا جا سکتا ہے، ایک ایسا سایہ جو دھوپ سہتا لیکن دوسروں پر روشنی ڈالتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ فلم گھونگھٹ کے دوران سید نور کی ملاقات اداکارہ سائمہ سے ہوئی۔ سائمہ اس وقت ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ تھی، خوبصورت، پرکشش اور فلمی دنیا میں کامیابی کے خواب لیے میدان میں اتری ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سید نور کے دل میں دوبارہ عشق نے سر اٹھایا، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، بچے تھے اور اس کا اپنا گھر تھا، پھر بھی عشق کا جنون سر چڑھ کر بولا۔ سید نور اور سائمہ نور کے درمیان تعلقات بڑھنے لگے۔ یہ سلسلہ چھپتا رہا، مگر کب تک؟ آخر کار بات شادی تک جا پہنچی۔ جب رخسانہ نور کو شوہر کی دوسری شادی کی خبر ملی تو وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا، اور وہ خبر اسے براہ راست شوہر سے نہیں بلکہ ایک اخبار کی خبر سے ملی۔ سوچئے، وہ عورت جو برسوں آپ کا ساتھ دے، جو آپ کو عزت، محبت اور سکون دے، اسے اخبار کے ذریعے پتا چلے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر چکا ہے۔ یہ لمحہ کسی کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، مگر رخسانہ نور نے صبر کا دامن تھام لیا۔ وہ چیخی نہیں، روئی نہیں، جھگڑا نہیں کیا، بس خاموشی اختیار کر لی۔ یہ خاموشی ہی اس کی اصل عظمت بنی۔ جب بچوں کو سائمہ اور والد کی شادی کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گئے۔ یہ فطری بات ہے، اولاد کے دل میں ہمیشہ پہلی ماں کی عزت اور محبت کا سمندر ہوتا ہے۔ سید نور کے بچے اکثر اپنے والد سے بدتمیزی کرنے لگے، لیکن یہاں پر بھی رخسانہ نور نے ایک عظیم کردار ادا کیا۔ وہ اپنے بچوں کو سمجھاتی، روکتی کہ والد سے بدتمیزی نہ کرو۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ ایک عورت اپنے زخم سہ رہی تھی اور وہ اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھا رہی تھی کہ شوہر سے بدتمیزی نہ کرو۔ رخسانہ نور نے دکھ سہ کر شوہر کی عزت بچائی۔ اداکارہ سائمہ اور سید نور کا رشتہ آخر کار شادی کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ شادی سید نور کے گھر والوں اور بچوں کے لیے ایک صدمہ تھی۔ سید نور کا کہنا ہے کہ سائمہ کے گھر والوں کی موجودگی میں نکاح ہوا اور وہ آج بھی اس محبت کو نبھا رہے ہیں۔ اس کے مطابق 22 سال گزر چکے ہیں اور کبھی ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ محبت کس قیمت پر پروان چڑھی؟ کس کا گھر اجڑ کر یہ نیا رشتہ بنا؟ کس عورت کا سکون قربان ہوا تاکہ دوسرا رشتہ خوشی سے چل سکے؟ یہ سوال ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہاں اگر کسی کو اصل ہیرو کہا جا سکتا ہے تو وہ رخسانہ نور ہے، جنہوں نے شوہر کی بے وفائی برداشت کی، جس نے بچوں کو باپ کے خلاف نہیں بھڑکایا، جس نے شوہر کی عزت کا خیال رکھا اور پھر اسی صبر و خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی زندگی ایک صبر کی داستان ہے، ایک ایسی کہانی جسے سن کر ہر عورت کو یہ سبق ملتا ہے کہ اصل عظمت برداشت اور حوصلے میں ہے۔ یہاں پر سائمہ کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ وہ جتنی بھی وفاداری کا دعویٰ کرے، یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی کہ اس نے ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر کے ایک گھر اجاڑا۔ محبت اچھی چیز ہے، لیکن اگر محبت کسی اور کی زندگی توڑ کر پروان چڑھے
तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि खुद गर्जी है। साइमा नूर को सोचना चाहिए कि उसने एक औरत के सुकून, एक माँ के ख्वाब और एक घर के चैन को दांव पर लगाया। सैयद नूर ने अपने इंटरव्यू में हुब्बुल वतनी की बातें की, पाकिस्तानी फनकारों को इंडियन फनकारों से बेहतर करार दिया, खास तौर पर अदाकार शान की तारीफ की। उसकी ये बातें सुनकर जब हुब्बुल वतनी का जज्बा तो जागता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जिस शख्स ने अपने घर को इंसाफ नहीं दिया, मुल्क के इंसाफ की बात किस हद तक कर सकता है। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि एक इंसान की असल पहचान उसका जाती किरदार है। अगर किरदार में बेवफाई हो तो बाकी दावे कागजी रह जाते हैं। आखिरकार रुखसाना नूर सब्र और दुख सहते सहते इस दुनिया से चली गई। उसकी खामोशी उसकी कब्र का हिस्सा बन गई। लेकिन उसकी कहानी हर औरत के लिए एक सबक है कि अगर शोहर बेवफा हो तो भी औरत अपनी अजमत सब्र में दिखा सकती है। हर मर्द के लिए नसीहत है कि बीवी के साथ वफादारी सबसे बड़ी इज्जत है, और हर औरत के लिए वार्निंग है कि किसी शादीशुदा मर्द की मोहब्बत में आकर किसी दूसरे का घर ना उजाड़ो। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में असल कामयाबी दौलत, शोहरत या मोहब्बत में नहीं, बल्कि उस इज्जत और वफादारी में है जो एक इंसान अपने घर वालों को देता है। सैयद नूर एक कामयाब फिल्मसाज है। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन साथी जिंदगी में उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बेवफाई कभी किसी के हक में नहीं जाती। साइमा नूर जी के लिए भी नसीहत है कि मोहब्बत अगर दूसरे का घर उजाड़ कर हासिल हो तो वो कभी मुकम्मल खुशी नहीं दे सकती। और सैयद नूर के लिए सबक है कि शोहरत और कामयाबी तभी मुकम्मल होती है जब इंसान अपने घर और रिश्तों के साथ वफादारी करे। ये कहानी सिर्फ एक फिल्मी किस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का सबक है कि बेवफाई वक्ती खुशी तो दे सकती है, लेकिन हमेशा का सुकून सिर्फ वफादारी और सब्र में है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।